پروردگار میرے شکم میں جو بچہ ہے میرے ساتھ میری مدد فرما اور مجھے آسانی عنایت فرما. یعنی خانہ کعبہ کے پردے تھام کر یہ دعا کر رہی ہے جو شکم میں بچہ ہے اس بچے کا واسطہ کہ مجھے آسانی عنایت فرمائے. دیکھا یہ دیوار پھٹ گئی. خانہ کعبہ بھائی خواتین مردوں میں سے خواتین کمزور ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء خدا نے فرمایا. تو لہذا جب کسی کے سامنے مرد ہے کیوں نہ آپ جوان لڑکے ہیں اللہ نہ کرے یہ چھت دیوار گرنے والی ہو تو پھر میں بھی بھاگ جاؤں گا آپ بھی بھاگ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے عقل کہتی ہے جہاں پر گرنے والی دیوار عمارت ہو اس کے قریب مت جانا. کسی وقت بھی گر سکتی ہے, کسی وقت بھی چوٹ لگ سکتی ہے, کسی وقت بھی تو زخمی ہو سکتا ہے. لیکن فاطمہ ایک عورت ذات ہے. دیوار شق ہو گئی. فاطمہ بنت اسد پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتی جا رہی ہے. کسی نے پوچھا فاطمہ بنت اسد سے بعد ولادت امیر المومنین فاطمہ یہ عورت کی فطرت ہے جب ڈروناک آگے ایک چیز سامنے آ جائے پیچھے ہٹ جاتی تھی تو تم آگے کیوں بڑھ گئی؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا کیا کروں جب میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی شکم میں میرے بیٹے نے کہا ماں اللہ تمہارے ساتھ آگے بڑھ پیچھے نہ ہٹ. میرا بیٹا کہہ رہا تھا ماں مت گھبراؤ یہ حکم الہی آگے بڑھ. بس مختصر کیا. فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی. بھائی کچھ لوگوں نے متعصب منافقین جو تعصب امیر المومنین رکھنے والے ہیں کیا کہا کہ فاطمہ بنت اسد جب بیت اللہ کے قریب آئی تھی اس وقت زلزلہ آیا تھا اس لیے دیوار پھٹ گئی. ارے بیوقوف تم نے یہ تو کہہ دیا زلزلہ آیا تھا. کہیں پر ہے کہیں پر مجھے دکھاؤ زلزلہ آنے کے بعد وہ دیوار پھر کھڑی ہو جائے. بھائی دیوار گر جاتی ہے پھٹ جاتی ہے پھر زلزلہ کے بعد دوبارہ زلزلہ ہے چاہے وہ کھڑی ہو جاتی دوبارہ. دیوار تھم گئی تو زلزلہ نہیں تمہارے دل میں علی کی ولا کی وجہ سے دشمنی کا زلزلہ آ رہا تھا. جب مولا کائنات کی ماں اندر چلی گئی دیوار تھم گئی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بس 2 منٹ مجھے دیجئے. یہ پوچھنا چاہتا ہوں ابو طالب گھر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ اور فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے اندر جو طواف کرنے والے ہیں انہوں نے دیکھا فاطمہ اندر گئی ہے اور حاملہ بھی ہے. اب جو دروازہ ہے وہ بند ہے اور دیوار تھم گئی ہے. اب کیا کرے کیسے نکالے کیسے آواز ہے آواز اندر بھی نہیں جاتی ہے اور اندر کی آواز باہر بھی نہیں آتی ہے. کیا کرے؟ اب فاطمہ بنت اسد اندر ہے. ایک دن گزر گیا 13 14 15 16 کو نکلی ہے فاطمہ بنت اسد. 16 رجب المرجب کو نکلی ہے. نہ ابو طالب گئے ہیں نہ محمد گئے ہیں. مجھے کہنے دیجئے نا خدا کی قسم علی کی ولادت پر ماں تھی. ماں کو کھانے کی ضرورت ہے, ماں کو پانی کی ضرورت ہے, ماں کو لباس کی ضرورت ہے, ماں کو عیادت کی ضرورت ہے, ماں کو تیاری کی ضرورت ہے, ماں کو کچھ خواتین کی بھی ضرورت تھی. تو فاطمہ بنت اسد یہ 4 دن کیا کر رہی تھی, کیا کھا رہی تھی, کیا کر رہی تھی؟ تو اسی لیے امام صادق سے سوال کیا فاطمہ بنت اسد اندر گئی تو کون ہے جو تیاری کرے عیادت کرے جو دیکھ بھال کرے کھانا دے دے؟ کہا کو علی کی ماں ہے نا. جب سے فاطمہ اندر گئی ہے محمد پر وحی آئے محمد اب جب تک میں نہ کہوں علی کے پاس نہیں آنا کیوں علی اور ان کے ماں کے غزہ میں دریا میں جنت سے بیچ رہا ہوں. مریم سلام اللہ علیہ کے لیے اگر بیت المقدس میں کھانا آ سکتا ہے کہا نا حضرت زکریا علیہ السلام جگہ انا لکی حاضا کہ یہ کھانا کہاں سے قالت ہوا من عند اللہ. اللہ کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بغیر حساب دینے والا خدا نے بھیجا. جب ایک مریم سلام اللہ علیہ کے لیے حجرہ بیت المقدس میں کھانا آ سکتے تو علی کی ماں کے لیے کھانا نہیں آ سکتا. جب بس آخری بات ختم کر دی ایک ہی جملے میں کہ ماں کون فاطمہ بنت اسد اندر گئی ہے
اندر گئی ہے 3 دن کے بعد پیغمبر پر وحی آتی ہے، پیغمبر جاؤ. اب اللہ کے رسول جاتا ہے، ابو طالب جاتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو گود میں لیتے تھے. علی کی آنکھیں بند ہیں. کیک آپ کو کھلانا نظر میری طرف، ہاں کیونکہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، مجھے پتا ہے بھوک بھی لگی ہے. میری طرف جیسے مبارک ہے مولود کا. ابو طالب گئے، پیغمبر گئے کہاں؟ بیت اللہ کے اندر. تو ایک مرتبہ علی کو گود میں لیا. علی کو گود میں لینے کے بعد دیکھا علی کی آنکھیں بند ہے. تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ 3 دن سے علی کی آنکھیں بند ہے، میں ڈرتی ہوں، ڈر لگتی مجھے کہ ایسا نہ ہو علی کی آنکھوں میں کچھ نقص ہو، عیب ہو. پیغمبر مسکرا کے فرمایا کہ یا فاطمہ، ماں کہتے تھے اماں مت گھبراؤ، علی کے آنکھوں میں نقص نہیں ہے. کیوں؟ میں نے اللہ کی درگاہ میں دعا کی تھی، پروردگار ہے میرے بازو کے طاقت بھیج. تو علی کو میری طاقت بنا کے اللہ نے بھیجا. جب تک جس کی طاقت ہو، جب تک وہ نہ آ جائے علی کی آنکھیں نہیں کھلے گی. علی کی آنکھیں نہیں کھلے گی. جب پیغمبر نے گود میں لیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام علی نے پہلی زیارت پیغمبر کی. بس ایک ہی فضلہ بھی بات تمام، جس حدیث کی میں نے تلاوت کی تھی. کیا فرمایا؟ یا علی انت جسم کا جسم، علی کو پہچانو. یہ رسول کی حدیث ہے. یا علی تیرا جسم مجھ رسول کا جسم ہے، تیری ہڈی رسول کی ہڈی ہے. اور یا علی تیرا خون رسول کا خون ہے، اور جو رسول کا بدن ہے یا علی تیرا بدن رسول کا بدن ہے. یا علی تیرا سر یعنی علی کا سر ہے. یعنی یوں کہوں کہ پیغمبر کو جس نے دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ. اگر پیغمبر کے رحلہ کے بعد خود ذات علی کو دیکھنا ہے تو مشابہ باللہ جو رسول ہے شباہت رکھتے ہیں، علی کو دیکھ. علی کی زیارت گویا اتنا ثواب ہے جتنا رسول کی زیارت کا ثواب ہے. آخری بات یہ ہے کہ ہم علی سے شیعیان حیدر کررہ بھئی گلگت بلتستان سے تعلق رہنے والے فیصل آباد مسجد ابوطرہ میں جشن مولا کائنات منا رہے ہیں. علی کی ولادت ہوئی ہے بیت اللہ میں. ہم ہیں گلگت بلتستان سے تعلق رہنے والے، اور جگہ ہے فیصل آباد مسجد ابوطرہ میں. تو جگہ معین ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو، جب اس کی محبت بڑھ جائے جہاں پر بھی ہو وہ فیصلہ گویا ہوتے ہیں. گویا ہوتے ہیں. تو لہٰذا امیر المؤمنین کے محبت کے لیے بس یہی کافی. بس آخری فقرہ یہی ہے کہ یہی کافی ہے. پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے نہ چاہنے والے یعنی مؤمنین اور منافقین میں کیا پہچان ہے، کیا فرق ہے؟ بس آخری فقرہ یہ ہے. اللہ کے رسول نے کون؟ وما ارسلناک الا رحمت العالمین، جس کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے رسول جب تک حکم الہی نہ آ جائے میرا رسول بولتا نہیں ہے. یعنی رسول زبان رسول کی ہوتی ہے اور حکم خدا کا ہوتا ہے. وہ رسول فرماتے ہیں کہ مومن و منافقین کی پہچان یہی ہے. اے علی کی ولادت پر، مولود کعبہ کی ولادت پر اکٹھے ہونے والے نوجوانوں جوانوں بات سنو جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومنین اور منافقین کی پہچان یہی ہے کہ میرے بعد جب بھی محفل و مجلس میں علی کا ذکر کر کے دیکھ، اگر علی کے فضائل، علی کی فضیلت، علی کا مقام، علی کا رتبہ، علی کون ہے، اگر علی کی فضیلت جان لے، علی کا مقام پہچان کر اگر چہرہ کھل جائے وہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مڑ جائے وہ سمجھو منافق ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیک کاٹنے سے پہلے کچھ دعائیں، کیونکہ